قاری محمد علی صاحب. آئیے حضرات، ایک بزرگ نے عرفی شیرازی نے کہا ہے کہ 1000 بار بچویم گہم کا مجھ کو گلاب فروز نام تو گفتن کمال پہ عزیز. 1000 بار مجھ کو گلاب سے اپنی زبان کو پاک کرنے کے بعد بھی اس زبان سے ذات بابرکات کا نام لینا بے ادبی ہے. لیکن اللہ نے یہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کا موقع دیا، اس کے محبوب کے حضور میں نذرانِ عقیدت پیش کیا. آئیے حضرات، یہ ادب کی بہت لازمی تھا اس میں کہ اگر اس میں ذرا سی لفزش ہو جاتی تو انسان جہنم کی دہکتی ہوئی کھائی تک پہنچ جاتا. اگر ایک لفظ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو عاقبت اور نجات مل جاتی ہے. آئیے حضرات، آپ بالکل یہاں سے اسی طرح سے آزاد ہو گئے ہیں جیسے رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. میں یہ کہتے ہوئے اس کارواں کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، دل کے صحرا میں کوئی پھول کھلا دیوانے، ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا. آج کی یہ خوبصورت محفل اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اردو کے وسیلے سے، اردو کی محبت میں، اردو کے پرستاروں نے اردو دوستوں کے لیے سجائی ہے. مگر جس شخص نے آج کی شب کی تزئین کاری میں اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، اس سے محبت کرنے والوں کے جذبوں کو دیکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اردو صرف اظہار جذبات کا ذریعہ ہی نہیں ہے، اردو صرف تخیل کے مظہر کا وسیلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اردو عنوان ہے خوشبو کا، ایک ایسی خوشبو جس کا سماج کے ہر پھول سے گہرا رشتہ ہے. یہ رشتہ بھی مذاہب رنگ و نقص کی تفریق سے پرے ہے، جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ پھر مٹانا ہے زمانے سے ہر ایک تفریق کو. آج کی محفل سے یہ اعلان ہونا چاہیے، تم ہو ہندو ہم مسلمان، بات یہ اچھی نہیں، پہلے ہر انسان کو انسان ہونا چاہیے. اردو نام ہے ایک شبنمی احساس کا، جس کے قطرے کائنات کے ہر پھول پر یکساں خنکی کا احساس کراتے ہیں. یہ احساس بھی مذاہب رنگ و نسل کی تفریق سے پرے ہے. اردو نام ہے نفرتوں کے تپتے ہوئے صحرا میں محبت کے نرم و نازک ہوا کے جھونکوں کا. ہواؤں کی سرگوشیوں کے لیے سماعتوں کا تعین مذاہب رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ بادشاہوں کو کسی بھی دور میں دھرموں کی پرید میں نہیں رکھا جا سکا. یہی سبب ہے کہ ہمارے ملک کی یہ گنگا جمنی تہذیب ہمیں مجھے مل کر جینے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمیں عید اور ہولی منانے کا ایک ساتھ حوصلہ دیتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہاتھ بٹانے کا ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے. یہ اسی اردو میں صنف سخن غزل ایک ایسی صنف ہے جس نے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کیا ہے. ان سے پوچھئے جا کر منتظر جو بیٹھے ہیں، ایک پل میں پوشیدہ ایک صدی بھی ہوتی ہے. غزل کے لہجے میں گفتگو کرنا حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور جب غزل کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی جاتی ہے تو آپ کے دل کے جذبات آپ کے چہرے پر نقش بن کر ابھر آتے ہیں. خورشید اختر بسوانی نے کہا ہے کہ تم اپنے غم کا کوئی بدل کہہ لیا کرو، تم اپنے غم کا کوئی بدل کہہ لیا کرو، تنہائی جب ملے تو غزل کہہ لیا کرو، ہر قبر میں کسی نہ کسی کا حبیب ہے، ہر مقبرے کو تاج محل کہہ لیا کرو. آئیے حضرات، جہاں پر یادیں ہوں، جہاں پر یہ موقع ہو، جہاں پر دستور ہو، وہاں سے غزل کے لہجے میں گفتگو کی جائے. لیکن مجھے آج کی رات آپ سب کی وکالت کرنی ہے، اور وکالت کے ساتھ ساتھ آپ کو میری آواز میں آواز ملانی ہے. جو آپ کہیں کہ مجھے وہ کرنا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ میرا وقار آپ ہیں، آپ کا وقار مجھے، آپ کی وکالت مجھے کرنی ہے. آئیے حضرات، جب شاعر کلام پڑھے تو آپ کو اس کے شانہ بشانہ سفر کرنا ہے. آئیے یہ کہتے ہوئے آنے والے خوبصورت لبوں لہجے کے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ایک بچہ امتیاز ثاقب جو اردو پر ایک نظم پڑھے گا، کچھ لمحوں کے لیے اس سے وہ نظم سن لی جائے. اس کے بعد آئیے شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں گا. میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں ایک بچہ امتیاز ثاقب سے کہ وہ آئے اور اردو پر وہ نظم پیش کرے. السلام علیکم. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی نابالغ بچہ ہوگا، یہ تو بالغ ہو چکے ہیں. ہماری اردو
माशाअल्लाह। اردو کے حوالے سے یہ نظم آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ ہاں بھائی ہدایت فرمائے۔ آج کے اسکول ہند مشاعرے کی صدارت کر رہے محترم طارق انصاری صاحب اور مہمان خصوصی عزت مآب عادل شیخ صاحب اور دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما شعراء حضرات، آپ نظم کا بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے، پورا مجمع خاموشی رہے گا انشاءاللہ۔ دوشیزہ فن کا گیسو ہوں میں، چاند ستارہ جگنوں ہوں۔ دوشیزہ فن کا گیسو ہوں میں، چاند ستارہ جگنوں ہوں۔ رخسار سخن کا ابرو ہوں میں، ایک پاکیزہ جادو ہوں۔ رخسار سخن کا ابرو ہوں میں، ایک پاکیزہ جادو ہوں۔ نہ مسلم ہوں نہ ہندو ہوں، نہ مسلم ہوں نہ ہندو ہوں، میں اردو 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 ہوں۔ بطور خاص یہ بند ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہدایت فرمائے۔ میں دانائی میں نادانی، میرو غالب کی قربانی، مومن کی سلسلہ جنبانی، اقبال کا عکس وجدانی، جگ بات کے بن کی جاگیر ہے، جگ بات کے بن کی جاگیر ہے، بوکل مونی خسرو ہوں میں، اردو 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 ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اب اپنوں کا کھونا کیسا، ایک مردے کا رونا کیسا، ناسوروں کا دھونا کیسا، فصل الفت بونا کیسا۔ اب ایک مداری کا مجمع، اب ایک مداری کا مجمع، اور فٹ پاتوں کا ڈمرو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں۔ اور ڈائز میں تشریف فرما ہمارے عادل شیخ صاحب، ہمارے کسی اور دیگر تمام لوگ کی یہ شعر بطور خاص آپ کے حوالے سے یہ بند۔ جمہوریت کی شان ہوں میں، ہاں بنت ہندوستان ہوں میں، آئین وفا کی جان ہوں میں، گنگا جمنی پہچان ہوں میں، آئین وفا کی جان ہوں میں، گنگا جمنی پہچان ہوں میں۔ اے بادل تھوڑا پانی دے، اے بادل تھوڑا پانی دے، اردو والوں کا چلو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں۔ جیسے بھی ہے صدر محترم کا حکم ہے، ان بطور خاص فرما لیں۔ جمہوریت کی شان ہوں میں، ہاں بنت ہندوستان ہوں میں، آئین وفا کی جان ہوں میں، گنگا جمنی پہچان ہوں میں۔ اے بادل تھوڑا پانی دے، اے بادل تھوڑا پانی دے، اردو والوں کا چلو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں میں، اردو ہوں۔ اور کنوینر مشاعرہ اور عامر بھائی صاحب بطور خاص یہ بند دیکھیں گے، ہدایت فرمائے۔ اور نوجوانوں کی نظر یہ بند۔ عطا ہو۔ سلماؤں کا سنگار ہوں میں، پاسبوں کی جھنکار ہوں میں، سلماؤں کا سنگار ہوں میں، پاسبوں کی جھنکار ہوں میں، فنکاروں کا شہکار ہوں میں، عاشق کا حالے دار ہوں میں، فنکاروں کا شہکار
انداز بیاں کا پیراہن میں رمز و کنایا کا مخزن الفاظ معنی کا خرمن پھولوں سے بھرا میرا دامن میں ایک فضائے نافانی میں ایک فضائے نافانی میں بھینی بھینی خوشبو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں میں ہوں تہذیب سائستہ یعنی ایک راز سربستہ گلہائے وفا کا گلدستہ ٹوٹا پھوٹا جستا جستا جو مشک اپنا کھو بیٹھا ہے جو مشک اپنا کھو بیٹھا ہے میں ایسا زخمی آہو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں میں اردو ہوں اور آخری بندی کو دور خاص یاد فرما لے میں علم و ہنر